چینل کی کیا شان ہے، مدنی چینل مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے مدنی چینل مدنی چینل۔ یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی کا دینی کاموں کے لیے سفر یورپ 4 نومبر 2025 کو یورپی ملک مالٹا میں سنت و بھرا اجتماع، مختلف شعبجات کے عاشقان رسول کی شرکت۔ خلیفہ امیر اہل سنت نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے شان و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بیان کی اور دعا کروائی۔ حیدرآباد سندھ پاکستان کے علاقے لطیف آباد 8 نمبر کے باغ مصطفیٰ گراؤنڈ میں قافلہ اجتماع ہوا۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران عطاری نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ پروفیشنلز، سیاسی، سماجی و مذہبی شخصیات اور مقامی عاشقان رسول کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ ڈسکا پنجاب پاکستان میں 1 نومبر 2025 کو سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد اسد عطاری مدنی نے طلبہ کرام کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز اپنی جانی تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے شامل کریں گے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ میں بنگلہ دیش چیٹاگانگ سے آزاد عطاری عرض کر رہا ہوں، پیارے امیر علیہ سنت، کچھ لوگ اے آئی کے ذریعے سے فوٹو کلیک کرتا ہے، وہ مدینے میں ہے، مکے میں ہے، ایسے فوٹو اے آئی کے ذریعے سے کریٹ کر کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتا ہے۔ کچھ لوگ غلط فہمی ہو کر یہ عرض کرتا ہے آپ مکے میں ہو، مدینے میں ہو، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ایسا فوٹو کریٹ کرنا کیسا ہے؟ یہ ایک مطلب دھوکے کی صورت ہے، دھوکہ ہی ہے۔ اب اگر کسی نے بنایا اور ساتھ میں یہ لکھ دے کہ یہ اے آئی کے ذریعے میں نے بنایا ہے، اوریجنل نہیں ہے، تو وہ اس دھوکے کے گناہ سے نکل جائے گا، ورنہ تو وہ بہت چل رہا ہے دھوکہ۔ ہم نے اسی لیے مدنی چینل میں مدنی خبریں جو آ رہی ہیں اس کے نیچے بھی یہی لکھا ہوتا ہے اے آئی کے ذریعے یہ تیار کیا گیا ہے۔ اچھا، بچوں میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے، تو اس میں بھی یہی اظہار ہے کہ اب بچوں کو اتنا سارا بڑوں کو یاد نہیں رہتا، تو بچے جو پھٹافٹ بول رہے ہوتے ہیں سیرت اور کیا کیا واقعات اور بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اوپر ان کے لکھا ہوتا ہے کہ یہ ان کو بار بار بتانا پڑتا ہے۔ تو جو دوسرے عیسائی بھائی ہوتے ہیں وہ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ بولو یہ بولو، یا لکھا ہوا اس پہ دکھایا جاتا ہے۔ یا اسی طرح مبلغین جو ہے وہ بھی مطلب جو پھٹافٹ بول رہے ہوتے ہیں، تفسیریں بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ عام طور پہ ان کے سامنے بھی اسکرپٹ ہوتی ہے، اس کو یہ دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی یاد سے ہر بات نہیں کر رہے ہوتے۔ اس لیے میں تو یہی چاہتا ہوں کہ مطلب یہ سب کو پتا ہو، جو جو دیکھ کر ہم پڑھ رہے ہیں وہ پتا ہو۔ یعنی کہ ایک تو ہے نا کہ آدمی سے متاثر ہو کسی درست بات سے، اب وہ غلط بات سے متاثر ہو، اور وہ ڈبہ ایسا ہو کہ وہ بات کرتا اور بھول جاتا ہو، اور یہ بھی آدھے گھنٹے تک وہ پھٹافٹ مطلب بغیر نان اسٹاپ جا رہا ہے، کیا ہے بہت بڑا، مطلب کیا بڑا ہے، پردہ اٹھے گا تو پتا چل جائے گا کہ بڑا ہے کہ چھوٹا ہی ہے۔ تو میری مطلب اپنی تو یہ ہے کہ مطلب کھوٹی کھوٹی مطلب اپنی چھاپ نہ ڈالی جائے، جو ہے مطلب ظاہر باطن سب سامنے ہو، دھوکہ نہ ہو۔ اللہ پاک ہم کو اچھا کر دے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو خبر دیں گے یورپ سے، جہاں دینی کاموں کے لیے خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی سفر پر ہیں۔ اسی دوران غوثیہ مسجد اوڈی ویلز لسبن پرتگال میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں خلیفہ امیر اہل سنت نے سنت و بھرا بیان کیا۔ تفصیلات محمد طارق عطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔
4 نومبر 2025 کو یورپی ملک کے مقامی کمیونٹی سینٹر میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں مالٹا کے مختلف مقامات سمیت دیگر یورپی ممالک سے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ سنت و بھرے اجتماع کے دوران خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدعا ذلہ العالی نے سنت و بھرا بیان کیا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج دیدار کبریا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، ایک عاشق رسول کی معراج جو ہے وہ ہے دیدار مصطفیٰ۔ تو کون ایسا بد نصیب ہوگا کہ جس کے دل میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی تمنا نہ ہو؟ تو یقیناً ہر عاشق رسول کی یہی آرزو ہوگی کہ مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ دوران بیان خلیفہ امیر علیہ سنت نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق و کردار کے حوالے سے آگاہی دیتے ہوئے اچھے اخلاق اپنانے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مخلوق میں علی وجہ الکمال جاہ و جلال کے ساتھ ظاہر فرمایا، اور محاسن جمیلہ، اخلاق حمیدہ، مناصب کریمہ اور فضائل حمیدہ سے ممتاز فرمایا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حسن اخلاق کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا پیکر حسن اخلاق کوئی نہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوب یعنی خلق بڑی شان کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسر قرآن صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے مکارم اخلاق و محاسن افعال کی تکمیل و تتمیم کے لیے مبعوث فرمایا۔ دوران اجتماع خلیفہ امیر اہل سنت نے کلام کے اشعار بھی پڑھے، جبکہ خلیفہ امیر اہل سنت نے شرکاء اسلامی بھائیوں کو سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بنایا اور دعا بھی کروائی۔ اے اللہ کریم ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ اے اللہ کریم پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد و خرافت عطا فرما، جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا۔ اپنی سنت و برے اجتماع کے اختتام پر صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ میں وصلنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ آپ کو بتائیں ناظرین، حیدرآباد سندھ کے علاقے لطیف آباد نمبر 8 کے باغ مصطفیٰ گراؤنڈ میں 7 نومبر کو دعوت اسلامی کے تحت عظیم الشان قافلہ اجتماع ہوا، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ اجتماع میں مختلف شعبہ جات سے وابستہ پروفیشنلز، سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات اور مقامی عاشقان رسول نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس پرکیف و پرنور اجتماع کا مزید احوال جانتے ہیں محمود عطاری کی اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام پاکستان کے شہر حیدرآباد سندھ کے علاقے لطیف آباد نمبر 8 کے باغ مصطفیٰ گراؤنڈ میں 7 نومبر 2025 کو عظیم الشان قافلہ اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں اراکین شورا، مختلف شعبہ جات سے وابستہ پروفیشنلز، سیاسی، سماجی و مذہبی شخصیات اور مقامی عاشقان رسول کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ قافلہ اجتماع سے نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم اپنے اہل خانہ کی کفالت کے لیے مال کماتے ہیں، یہ درست ہے اور ہونا بھی چاہیے، مگر ہمیں اپنی آخرت کی تیاری سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بازاروں کی ویرانی سے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، مگر مسجدوں کی ویرانی سے کوئی غمگین نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد نماز سے غافل ہے، ہمیں اس کا درد ہونا چاہیے اور مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بڑی پیاری بات پڑھی کہ آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم، تیرا جو بندہ تیرے بندے کو بھلائی کی دعوت برائی سے منع کرے، تیری بارگاہ میں سے کیا اجر ہے؟
تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ میں اسے ہر کلمے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں اور نیکی کی دعوت عام کریں تاکہ اللہ پاک کی رحمت ہمیں ملے اور ہم اللہ پاک کے دین کو پھیلائیں، اور جو برائیاں عام ہو رہی ہیں اس برائیوں کو ختم کرنے میں ہم اپنا حصہ ملائیں۔ مولانا محمد عمران اتاری نے قافلہ اجتماع میں شریک عاشقان رسول کو ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ ایک نہ ایک دن ہمیں دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اس کے بعد ہم ہوں گے اور ہماری قبر ہوگی، لہٰذا آؤٹنگ اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر وقت ضائع کرنے والے اللہ پاک کی راہ میں نکلیں، نیکی کی دعوت دیں، مسجد میں نماز پڑھیں یا کسی کو نماز کی دعوت دے کر مسجد لائیں تو ان کے دل کو حقیقی سکون اور خوشی نصیب ہوگی۔ اجتماع میں شریک عاشقان رسول نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس اجتماع میں آنا یہ خود ہمارے لیے باعث برکت ہے، ہمارے قد کو بڑھاتا ہے، ہماری عزت کو بڑھاتا ہے۔ بس اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول سے، دعوت اسلامی کی تحریک سے وابستہ رکھے اور امیر اہل سنت کے فیضان سے مجھ سمیت میری اولاد کو، نسلوں کو، پوری امت کو اللہ امیر اہل سنت کا فیض نصیب فرمائے۔ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ہمیشہ سے دعوت اسلامی تاجروں کی بھی رہنمائی کرتی ہے، جس میں قافلے کی بھی دعوت دی گئی۔ انشاءاللہ تعالی ہم تاجر بھی کوشش کریں گے قافلے میں شرکت کریں۔ جیسا کہ آج جو پروگرام ہوا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا اور بڑا پورا من رہا، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ اتنا کراؤڈ تھا۔ بیان سنا ہم نے کیونکہ ہم سارے موجود تھے، ٹوٹل سیکیورٹی یہاں موجود تھی، بہت مزہ آیا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسے بیانات چلتے رہیں۔ سینکڑوں عاشقان رسول الحمدللہ 12 ماہ کے لیے، 1 ماہ کے لیے، 12 دن کے لیے اور 3 دن کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہ سفر بھی کر رہے ہیں، اور یہ مہینہ پورا انشاءاللہ الکریم قافلے آتے رہیں گے، تیار ہوتے رہیں گے اور سفر کرتے رہیں گے۔ ہمارا ہدف ہے کہ ہزاروں عاشقان رسول کو ہم سندھ سے سفر کروائیں گے۔ حیدرآباد لطیف آباد 8 نمبر باغ مصطفیٰ گراؤنڈ میں منعقدہ قافلہ اجتماع کا اختتام دعا اور صلاۃ و سلام پر ہوا، اس کے بعد 3 دن، 12 دن اور 1 ماہ کے قافلے مختلف شہروں کے لیے روانہ ہوئے۔ خوشی کی خبر دیں گے آپ کو سرزمین UK سے، جہاں دعوت اسلامی کے تحت گریجویشن سیرمنی کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام، اساتذہ و طلباء کرام، بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ جامعۃ المدینہ سے درس نظامی اور مدرسۃ المدینہ سے حفظ مکمل کرنے والے طلباء کرام کی دستار بندی کی گئی۔ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری نے علم و علماء کی اہمیت پر سنت بھرا بیان کیا اور اختتام پر دعا بھی کروائی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں محمد طارق اتاری مدنی اپنے رپورٹ میں۔ دنیا کے مختلف مقامات پر مقیم عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے سرزمین UK سے خوشی کی مدنی خبر۔ الحمدللہ علم دین کی روشنیاں پھیلانے میں مصروف عمل دعوت اسلامی کا سنہرا اقدام۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ کے تحت وکٹوریہ مسجد مانچسٹر UK میں گریجویشن سیرمنی کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام، جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ کرام و طلباء کرام سمیت مختلف مقامات سے سفر کر کے آئے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول اور مبلغین و ذمہ داران دعوت اسلامی کی بھی شرکت ہوئی۔ اجتماع کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا اور نعت خواں اسلامی بھائیوں نے کلام بھی پڑھے۔ اور پھر رکن شورا حاجی خالد اتاری نے فضائل علم پر گفتگو کرتے ہوئے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کاوشوں کی بدولت ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کا ذکر کیا اور شرکائے اجتماع کو دعوت اسلامی کے تحت دین متین کی خدمت کرتے رہنے کا جذبہ دیا، جبکہ اپنے بچوں کو علم دین کے نور سے منور کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلوانے کی ترغیب بھی دلائی۔ جبکہ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری مدہ ذلہ العالی نے علم دین و علماء کی اہمیت پر سنت و بھرا بیان کیا۔ جامعۃ المدینہ کے ان طلباء کرام کی گریجویشن سیریمنی ہے جنہوں نے برسوں علم دین میں صرف کر کے درس نظامی عالم کورس کو مکمل کیا۔ ان کے لیے بطور خاص خوشی اور سعادت کا دن ہے۔ ان سب کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو، ان کے گھر والوں کو اس کی بہت بہت مبارک ہو۔ علم کا یہ سفر، اس کی ابتدا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرما کے کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دنیا میں اترنے کے بعد بھی ان کو علم عطا فرمایا، صحیفے نازل فرمائے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن جب ہمارے آقا و مولا حبیب خدا احمد مجتبی محمد
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے سے پہلے 3 حالتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ اے حبیب تمہارے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے، لوگ جاہلیت میں تھے اور لوگ تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک شعر صادق آتا ہے کہ انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. پھر جو ہر طرف نور پھیلا اور پھر ہر طرف جو رحمت آئی اور پھر ہر طرف جو علم آیا اور جو ہر طرف سے گمراہی کے اندھیرے چھٹے تو انہی کی رنگت گلاب میں ہے اور انہی سے گلشن مہک رہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تھی. اور پھر گریجویشن سیرمنی میں وہ پرمسرت لمحہ بھی آیا کہ جامعۃ المدینہ سے گریجویٹ اسٹوڈنٹس اور مدرسۃ المدینہ سے حفظ مکمل کرنے والے طلبہ کرام کی دستار بندی بھی کی گئی اور انہیں سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے. پروگرام کے اختتام پر مفتی محمد قاسم اتاری مدّ ظلہ العالی نے دعا بھی کروائی. اے مولا ان سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مولا علم تجھے محبوب ہے، علم پہ عمل کرنا تجھے محبوب ہے، علم سیکھنے والے تجھے محبوب ہیں، علم سکھانے والے تیرے پیارے ہیں. اے مولا ان پیاروں کا صدقہ ہم سب کی بے حساب بخشش فرما. اے اللہ قرآن مجید پڑھنے، اس کا ترجمہ پڑھنے، اس کی تفسیر پڑھنے اور فہم قرآن کی دولت ہمیں عطا فرما. اور پھر صلاۃ و سلام پڑھا گیا. پروگرام کے بعد شرکاء اجتماع عاشقان رسول سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا. فیضان مدینہ گجرانوالہ پنجاب پاکستان میں 31 اکتوبر کو شعبہ رابطہ برائے حکیم کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا. رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا، شرکاء کو سنتوں پر عمل کرنے اور شعبہ رابطہ برائے حکیم کے تحت دینی کاموں میں شامل ہونے کی ترغیب دلائی. مزید جانیے اس رپورٹ میں. شعبہ رابطہ برائے حکیم کے تحت 31 اکتوبر 2025 کو پنجاب پاکستان کے شہر گجرانوالہ میں قائم فیضان مدینہ میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں نیشنل کونسل فار طب کے صدر، مختلف طبیہ کالجز کے پرنسپلز، پروفیسرز اور حکماء نے بھی شرکت کی. سیشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف سے ہوا، جس کے بعد رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا. عاشقان رسول نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. مجھے بہت قلبی سکون حاصل ہوا اور دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان چیزوں پہ، ان باتوں پہ صدقے دل سے عمل کروں اور میں اپنے دوستوں کو بھی انشاءاللہ دعوت دوں گا کہ وہ بھی ان باتوں پہ عمل کر کے اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں. لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے رائیونڈ مصطفیٰ آباد کے ایک نجی ہال میں شعبہ امام مساجد کے تحت 2 نومبر 2025 کو احکام مسجد کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے اسلامی بھائیوں کو مسجد کے احکام، مسجد کے آداب سمیت دیگر مسائل کے حوالے سے کورس کروایا. دعوت اسلامی کے شعبہ امام مساجد کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے رائیونڈ مصطفیٰ آباد کے جیا بگا گاؤں میں قائم ایک نجی ہال میں 2 نومبر 2025 کو احکام مسجد کورس ہوا، جس میں شعبہ امام مساجد کی صوبائی ذمہ دار، ڈسٹرکٹ ذمہ دار، مساجد کی انتظامیہ اور دیگر متعلقہ عاشقان رسول نے شرکت کی. رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے کورس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے شرکاء کو مسجد کے بنیادی احکام و آداب، مسجد میں داخل ہونے کی سنتوں آداب اور دعا، مسجد انتظامیہ کی ذمہ داری، امام صاحبان کی اہمیت، مسجد کی جملہ اخراجات کو کیسے خود کفیل کیا جائے اور آمدن و خرچ کا نظام کیسے بہتر و منظم کیا جائے سے متعلق رہنمائی کی اور شرکاء کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی. دعوت اسلامی کے شعبہ IT ڈپارٹمنٹ کی تیار کردہ ویب سائٹ الیاسقادری.com وزٹ کرنے سے آپ کیا کچھ جان سکیں گے، دیکھیں گے محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں. بزرگان دین کی تعلیمات اندھیری راہوں میں ہدایت کی روشنی ہوا کرتی ہیں. اللہ والوں کے احوال و اقوال جاننا اور ان پر عمل کرنا دنیا و آخرت میں بھلائی پانے کا ذریعہ ہے. اپنے اکابرین کی تعلیمات کو محفوظ کرنا اور دوسروں تک پہنچانا نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے
दावत इस्लामी के IT डिपार्टमेंट ने एक वेबसाइट ilyasqadri.com बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वेबसाइट को देखने वालों की तादाद हजारों में नहीं बल्कि लाखों तक जा पहुंची है। इस वेबसाइट में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की ऑडियोज, वीडियोज और तहरीरात रोजाना की बुनियाद पर अपलोड की जाती हैं, जबकि हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा भी अपलोड किया जाता है। जबकि मदनी चैनल पर नशर किए जाने वाले प्रोग्राम्स और सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने वाले वीडियो क्लिप्स भी इस वेबसाइट का हिस्सा हैं। IT डिपार्टमेंट के इस्लामी भाइयों का कहना था कि इस वेबसाइट में आप अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की सीरत और तालीमात के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत की कहानी उन्हीं की ज़बानी। अब इसमें क्या है, ये तो एक टाइटल है, कैटेगरी का नाम है, लेकिन इसमें अमीर अहले सुन्नत की दावत इस्लामी से पहले के और बाद के जब दावत इस्लामी इसमें ये मंजर आम पे आ रही थी तो उस एतबार से उसमें क्लिप्स हैं, वीडियोज़ हैं, उनके साथ क्या क्या दावत इस्लामी के बनाने में क्या क्या मुश्किलात पेश आईं, वो तमाम तर तफसील की सूरत में अमीर अहले सुन्नत की कहानी उन्हीं की ज़बानी की कैटेगरी के अंदर मुख्तलिफ़ एपिसोड की सूरत में उसमें मौजूद हैं। और रही बात हज के हवाले से, तो जो भी अमीर अहले सुन्नत का सफ़र होता है बैरून मुल्क, सफ़र हज, दीनी कामों के हवाले से जो सफ़र होते हैं वो तमाम की एपिसोड जो है ना वो इस वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। इस वेबसाइट की जहां बेशतर खुसूसियात हैं, इसी में एक खुसूसियत ये भी है कि आप इल्म व हिकमत से भरे हफ्तावार सिलसिले मदनी मुज़ाकरे के लिए सवाल भी कर सकते हैं। मदनी मुज़ाकरा जो है, जो हमारा हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा होता है, ये मुख्तलिफ़ ज़बानों में सब टाइटल्स और डब लैंग्वेजेस की सूरत में आता है, जिसमें से सबसे पहले इंग्लिश डब में आता है, चाइनीज़ डब में आता है, बांग्ला भाषी लैंग्वेज में डब होके आता है और तुर्किश में भी डब होके आता है। और इसके साथ साथ ये तमाम एपिसोड और मदनी मुज़ाकरे या शॉर्ट क्लिप जो होते हैं वो सब टाइटल की सूरत में भी होते हैं। मुज़ाकरे में सवाल भेजना चाहते हैं तो उसमें आस्क अ क्वेश्चन के नाम से एक बटन दिया हुआ है, फील्ड दी हुई है, उस पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपके पास एक पेज खुल जाएगा जिस पर आप अपना नाम, अपना ईमेल और अपना मतलूबा सवाल वो उसमें इंदराज करके आप शामिल करेंगे। इंशाअल्लाह मजलिस को उसको वेरीफाई करके मुफत्तिशीन की तफ्तीश के बाद को मुमकिन सूरत में मदनी मुज़ाकरे में उसको चलाया जाएगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने अगर अब तक अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की वेबसाइट नहीं देखी तो आज ही इस वेबसाइट ilyasqadri.com का विजिट करें और अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह के लिए मुफीद मालूमात हासिल करें। डस्का पंजाब पाकिस्तान में 1 नवंबर 2025 को सुन्नत भरे इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के रुकन हाजी मोहम्मद असद अत्तारी मदनी ने सुन्नत भरा बयान किया और तलबा किराम को नेकियों में जिंदगी गुजारने का ज़हन दिया। पंजाब पाकिस्तान के शहर डस्का में कायम जामिअतुल मदीना में 1 नवंबर को सुन्नत भरा इज्तिमा हुआ, जिसमें जामिअतुल मदीना डस्का के तलबा किराम, इनके सरपरस्तों और दीगर इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। रुकन शुरा हाजी मोहम्मद असद अत्तारी मदनी ने सुन्नत भरा बयान किया और शरोका को गुनाहों से बचने, नेकियों वाली जिंदगी गुजारने, नमाज की पाबंदी करने, काफिलों में सफर करने, हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत करने और हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा देखने की तरगीब दिलाई। आखिर में रुकन शुरा ने दुआ करवाई और शोरका से मुलाकात भी की। शोबा रब्ता बराए शख्सियात बलूचिस्तान के सूबाई जिम्मेदार ने ओस्ता मोहम्मद बलूचिस्तान पाकिस्तान में 2 नवंबर 2025 को म्यूनसिपल कमेटी ओस्ता मोहम्मद के चेयरमैन मीर मुजफ्फर खान जमाली और मीर जुल्फ़िकार खान जमाली से मुलाकात की और दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शबाजात का तारुफ पेश करते हुए आलमी सतह पर होने वाले दीनी और फलाही कामों के हवाले से बताया। सूबाई जिम्मेदार ने शख्सियात को फैज़ान मदीना कराची का विजिट करने की दावत भी दी। इस मौके पर निगरानी सूबाई मुशावरत बलूचिस्तान और दीगर इस्लामी भाई भी मौजूद थे। मनासिर आपकी स्क्रीन पर। आशिकाने मुस्तफा की दावत इस्लाम जिंदाबाद, दीन है सबको सिखाती दावत इस्लाम जिंदाबाद, उम्मत की है खैर खाही दावत इस्लाम जिंदाबाद, बाअमल हमको है बनाती दावत इस्लाम जिंदाबाद। आलमी मजलिस मुशावरत इस्लामी बहनों के लिए 20 अक्टूबर को ऑनलाइन सेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें दुनिया भर में दीनी कामों को बढ़ाने के हवाले से जायजा लिया गया और जिम्मेदार इस्लामी बहनों को मजीद अहदाफ भी दिए गए, जिस पर इस्लामी बहनों ने नेकी की दावत आम करने के लिए अच्छी नियतों का इजहार किया। देखिए ये रिपोर्ट।
عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہنوں کے لیے 20 اکتوبر کو ایک آن لائن سیشن منعقد کیا گیا جس میں سب کانٹیننٹ نگران اور ان پر مقرر اراکین عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہنیں شریک ہوئیں۔ سیشن کے دوران کیٹیگری وائز اور ملکوں کے لحاظ سے دینی کاموں پر گفتگو ہوئی۔ نگران عالمی مشاورت اسلامی بہن نے سیشن کے دوران اسلامی بہنوں کو ترغیب دی کہ وہ اپنے 8 دینی کاموں میں مزید بہتری لائیں اور باہمی رابطہ اور تعاون کو مضبوط کریں۔ اسلامی بہنوں کو مدنی مرکز کے دیے گئے طریقہ کار پر عمل پیرا رہنے اور دینی کاموں کو مزید عالمی سطح پر فروغ دینے کے لیے بھی رہنمائی کی گئی۔ نگرانی پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے 3 اور 4 نومبر کو راولپنڈی صدر ٹاؤن میں منعقدہ سیشن میں شرکت کی اور چکلالہ ٹاؤن میں نیو مدرسۃ المدینہ گرلز کی افتتاحی تقریب میں سنت و بھرا بیان کیا اور اسلامی بہنوں کو نیکی کے کاموں میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے 3 اور 4 نومبر کو راولپنڈی میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے سفر کیا۔ اس دوران انہوں نے صدر ٹاؤن میں منعقدہ سیشن میں شرکت کی۔ اس موقع پر نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے سنت و بھرا بیان کیا اور انفرادی کوشش کے ذریعے اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کو مزید بڑھانے کے حوالے سے ذمہ داران کی رہنمائی کی۔ سیشن کے دوران اسلامی بہنوں کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ دوسری جانب نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے راولپنڈی چکلالہ ٹاؤن میں نیو مدرسۃ المدینہ گرلز کی افتتاحی تقریب میں تعلیم قرآن کی اہمیت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور اسلامی بہنوں کو قرآن پاک درست کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ گرلز میں داخلہ لینے کا ذہن دیا، جس پر اسلامی بہنوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 8 نومبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری